بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو کہ زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات آپ کو ملنے والی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں پتہ چل سکے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، حضرت خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے 7ویں پشت میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ آپ کا مقام سمندر ہے۔ آپ نبی ہیں اور ہر سال حج کے موقع پر آپ اور الیاس علیہ السلام جمع ہوتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ اور والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد ہے۔ خضر ان کا لقب ہے۔ خضر کے معنی سبز چیز کے ہیں۔ یہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جاتی تھی، اس لیے لوگ ان کو خضر کہنے لگے۔ یہ بہت ہی عالی خاندان ہے اور ان کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان ان کا اور ان کے والد کا نام اور ان کی کنیت یاد رکھے گا، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بعض علماء نے حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بتایا ہے، اور اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اور جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ ابھی بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ نے آب حیات پی لیا ہے۔ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کی 3 شرطیں ہیں۔ جس میں یہ 3 شرائط نہ ہوں وہ آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا، اگرچہ جن و انس سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ نمبر 1، وہ سنت کا عامل ہو، بدعتی نہ ہو۔ نمبر 2، دنیا پر حریص نہ ہو، اگر وہ ایک روٹی بھی دوسرے دن کے لیے بچا کر رکھے تب بھی حضرت سیدنا خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اور نمبر 3، مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ ہی حسد، اور نہ ہی وہ کسی پر تکبر کرتا ہو۔ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے۔ میں نے ان کا نام پوچھا تو فرمایا یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اس طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے۔ نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ دوستو، 4 نبی زندہ ہیں کہ ان کو وعدہ الہی ابھی آیا ہی نہیں۔ ان 4 میں سے 2 آسمان پر ہیں اور 2 زمین پر۔ خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر ہیں، اور حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر۔ زمین والے 2 نبی، زمین پر جو 2 نبی ابھی تک حیات ہیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال حج میں یہ دونوں حضرات جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ حج ختم ہونے پر زمزم شریف کا پانی پیتے ہیں کہ وہ پانی پھر سال بھر ان کے کھانے پینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو مسخر فرما دیا اور آپ کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی۔
غضب اور جلال اور قوت و طاقت میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا الیاس اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام ہر سال کے روزے بیت المقدس میں ادا کرتے ہیں اور ہر سال حج کے لیے مکہ مکرمہ جایا کرتے ہیں، اور سال کے باقی دنوں میں حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام جنگلوں اور میدانوں میں گشت فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دریاؤں اور سمندروں کی سیر فرماتے ہیں، اور یہ دونوں حضرات آخری زمانے میں وفات پائیں گے۔ اسی طرح دو انبیاء کرام آسمانوں میں زندہ ہیں، ان پر بھی وعدہ الہی کے مطابق ابھی تک موت طاری نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ کا اصل نام اخنوخ ہے۔ آپ کے والد حضرت سیدنا شیث بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے آپ ہی ہیں۔ کپڑے کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، اور علوم و نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے ایک دن ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے روح قبض کی، اور اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے، تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ ہی چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں، اور دوسرے نبی جو آسمانوں میں ہیں وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہیں بھی ابھی تک موت نہیں آئی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ۔